تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت نوح علیہ السلام کی مکمل تاریخ پر۔ یہ واقعہ قرآن و حدیث میں بار بار بیان ہوا ہے تاکہ ہم اس سے عبرت اور سبق حاصل کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پیدائش اور نبوت۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ آپ علیہ السلام کی ولادت ایسی قوم میں ہوئی جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے لگی تھی۔ ان بتوں کے نام تھے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تاکہ وہ اپنی قوم کو توحید کی طرف بلائیں۔ دعوت توحید 950 سال۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت دی، کبھی دن میں اور کبھی رات میں، کبھی خفیہ اور کبھی علانیہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لیکن قوم کے سرداروں نے کہا، اے نوح، تم ہمارے جیسے ہی ایک انسان ہو، ہم تمہاری بات کیسے مانیں؟ کچھ نے کہا کہ نوح کے ساتھ تو صرف غریب اور کمزور لوگ ایمان لائے ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ قوم کی ہٹ دھرمی۔ حضرت نوح علیہ السلام جب بھی اپنی قوم کو سمجھاتے تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، کپڑے اوڑھ لیتے اور مذاق اڑاتے، لیکن آپ نے ہمت نہ ہاری۔ آپ نے فرمایا، میں تم سے کسی بدلے کا خواہاں نہیں، میرا اجر تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ۔ جب قوم نے مسلسل انکار کیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، زمین پر کسی کافر کو باقی نہ چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اے نوح، ہماری نگرانی اور حکم کے مطابق ایک کشتی تیار کرو، جب ہمارا حکم آ جائے اور پانی ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا اور اپنے گھر والوں کو کشتی میں سوار کر لینا، سوائے ان کے جن کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے۔ کشتی کی تیاری۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی۔ یہ ایک بہت بڑی کشتی تھی، لکڑی اور کیلوں سے بنی۔ جب وہ کشتی بناتے تو قوم ہنستی اور کہتی کہ یہ کیسا نبی ہے جو بیابان میں کشتی بنا رہا ہے۔ طوفان نوح۔ آخرکار اللہ کا عذاب نازل ہوا، آسمان سے بارش موسلا دھار برسنے لگی اور زمین سے پانی ابلنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا علاقہ پانی میں ڈوب گیا۔ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا جو ایمان نہیں لایا تھا کہ اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں آ جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو، لیکن اس نے کہا، میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں، اور وہ بیٹا بھی طوفان میں ڈوب گیا۔ کشتی کا ٹھہرنا۔ کشتی میں صرف وہی لوگ سوار تھے جو ایمان لائے تھے۔ جب طوفان تھم گیا تو کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ یوں مومنین کو نجات ملی اور کفار ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے سے سبق: ایمان اور توحید ہی اصل نجات ہے۔ نبی کی دعوت کو کبھی معمولی نہ سمجھو، رشتہ داری ایمان کی جگہ نہیں لے سکتی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ڈوب گیا۔ صبر اور استقامت ہر حال میں ضروری ہے۔ اللہ کی مدد ہمیشہ حق والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اختتام۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی اطاعت اور نبی کی پیروی ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ ہمیں اس واقعے سے سبق لینے اور ایمان پر قائم رہنے کی توفیق دے۔ آمین۔